یہ تھا. कैसे हैं आप? पहले तो हमारे नाजरीन को अपना तारफ़ कराइएगा और उसके बाद हमारे नाजरीन को बताइएगा कि आपने माशाल्लाह बड़े कामयाब किस्म की कैंपेन्स चलाई, बड़े ज़बरदस्त किस्म के आपने फंक्शंस करवाए, कॉर्नर मीटिंग्स करवाई. उसके हवाले से हमारे नाजरीन को थोड़ी सी इसकी तफसील बताइएगा और उसके बाद आपसे गुफ्तगू का सिलसिला वो शुरू करते हैं. جی سب سے پہلے تو میرا نام جی راجہ علی سلطان میرا نام ہے جی. میں سنگھوئی سے میرا تعلق ہے جو کہ NH67 اور PP26 کا سب سے بڑا گاؤں ہے. میں اس گاؤں کا نمبردار بھی ہوں جی. اور باقی رہی بات جی کیمپین کی تو وہ تو جی ایک وین تھا جس وین کو لے کے ہم چلے جو خان صاحب نے ہم سب کو دیا. ہم سب لوگ اسی وین کو لے کے آگے چل رہے ہیں. ہم لوگ تو یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کون ہے کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ اگلے پرائم منسٹر بنے اور ہمارے جو ملک کے تمام ادارے ہیں ان کو مضبوط کریں. کیونکہ اس وقت سب سے جو ضروری چیز ہے جی کہ آپ نے یہ نوٹ کیا کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس وقت مستحکم نہیں ہے. کوئی بھی ادارہ پراپرلی اپنا کام نہیں کر رہا. کوئی بھی کسی بھی سرکاری ادارے کو لے کے چلے جاتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو میرا یہ اپنا یہ خیال یہ ہے کہ خان صاحب آئیں گے تو وہ تمام اداروں کو مضبوط کریں گے جو کہ میرے لیے آپ کے لیے اور ہماری آنے والی جنریشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے تو اس میں گاؤں کے بارے میں بڑے بہتر طریقے سے جانتا ہوں کہ ہمارے پاس تو اچھا اسکول بھی نہیں ہے. اچھا اسکول نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا ہاسپٹل نہیں ہے. ایون میرے سنگھوئی میں کوئی ایک ہاسپٹل سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے بلکہ اس پوری ایک لی پہ پورے ایک روڈ پہ کوئی بھی ایک سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو بیسیکلی اس طرح کی چیزوں کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں عمران خان صاحب کی بڑی شدید ضرورت ہے. اور دوسری بات یہاں کی ہماری جو قیادت ہے چودھری فواد حسین ان کی کیپیبلٹیز پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وہ کمپیٹنٹ ہیں, وہ ویل اسپوکن ہیں, اسمارٹ. مطلب انہوں نے جیسے کیمپین اپنی کی ہے جس طرح وہ 2013 سے لے کے اپنے آپ کو چل رہے ہیں, جس طرح انہوں نے ضمنی الیکشن اپنا لڑا, تو میں تو ان سے بڑا شدید قسم کا ایک امپریس ہوں جی. میں ان سے بڑا شدید امپریس ہوں اور میں آئی فیل اور میں آئی ہوپ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ چودھری فواد حسین ہمارے MNA بنے اور عمران خان ہمارے پرائم منسٹر بنے تاکہ ہمارے اس ملک کے لیے وہ کچھ کر سکیں. جہلم ایک تاریخی شہر ہے آپ کا, کیونکہ تعلق ریموٹ ایریا سے ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ جہلم کی تاریخ جو ایک بہت بڑی وسیع تاریخ ہے اس حوالے سے ہم لوگ نے اسے سراسر فراموش کر دیا, تو اس کے حوالے سے آپ کیا اپنے پوائنٹ آف ویو دیں گے؟ اصل میں جی میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک انٹرویو دیا تھا, اس میں بھی ایک بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہمیشہ سے قیادت رہی ہے اس نے کبھی بھی ریپرزینٹ نہیں کیا جہلم کو کسی بھی فورم پہ. میں نے کبھی اپنا لیڈر کبھی ٹی وی پہ نہیں دیکھا, میں نے پارلیمنٹ میں نہیں دیکھا. میں نے پچھلی اسپیچ میں بھی یہی کہا تھا لوگوں کو کہ ہم نے کبھی بھی کوئی بھی اپنا جو لیڈر ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جب چودھری فواد حسین جہلم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور جہلم کے بارے میں جب بیٹھ کے بڑی جگہوں پہ باتیں کرتے ہیں, جیسے میں لاہور کے جلسے کی ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ وہاں پہ 4-4.5 لاکھ لوگ تھے اور انہوں نے جب جہلم کو وہاں پہ ریپرزینٹ کیا اور انہوں نے وہاں پہ بتایا کہ جہلم جو ہے وہ شہیدوں کی غازیوں کی سرزمین ہے, کہ افغانستان میں کوئی شہید ہوتا ہے تو قبر ہمارے ہاں بنتی ہے, کشمیر میں کوئی شہید ہوتا ہے تو قبر ہمارے ہاں بنتی ہے. تو وہ ایک میرے لیے ایک بڑی ہی جو ہے وہ پراؤڈ کرنے والی بات تھی. اور میں وہاں پہ اس 4.5 لاکھ لوگوں میں لاہور میں اس وقت موجود تھا. تو آپ بلیو کریں کہ جی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میں نے اتنا اچھا فیل کیا تھا زندگی میں پہلی دفعہ کہ کسی نے اتنے بڑے فورم پہ میرے جہلم کا نام لیا, کیونکہ میں جہلم کو اون کرتا ہوں. جہلم میرا شہر ہے, میں ادھر پیدا ہوا, میں ادھر بڑا ہوا, میں جہلم کے ساتھ میرا سارا کچھ ہے. تو میں جہلم کو ٹوٹلی ریپرزینٹ مطلب میں اس کو اون کرتا ہوں اور آئی لو جہلم. جہلم میں کون سی ایسی ضرورت ہے, بیسک ضرورت ہے جس کو امیڈیٹلی فوکس کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا ایگریکلچر لینڈز بہت زیادہ ہے, اس چیز کو فوکس کریں یا آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کس چیز کو ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ سر بیسکلی تو میں نے ابھی جیسے بات کی کہ ہر ادارہ ہی فوکس ہونے والا ہے, لیکن سب سے بیسک چیز جو ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی ایگریکلچر کی, تو آپ کو تھوڑا سا اگر مے بی آپ کو ایگریکلچر کا پتہ ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایسے 3 سال پہلے جب دھان کی جس کو ہم منجی کہتے ہیں اس کی فصل جب آئی تھی تو اس کا ریٹ 2400 روپیہ تھا. ٹھیک ہے جی, پچھلے سال وہ ہم نے 900 پہ بیچی, اس سال بھی ہم نے اسی طرح کچھ ریٹس پچھلے سال جو ہمیں ملے وہ اسی طرح کے ریٹس ملے. تو اس سے کیا ہوتا تھا جی کہ اس سے تو ہمارے جو بیسک ایکسپینس تھے وہ نہیں پورے ہوتے تھے.
جس سے ہمارے علاقے کا جو زمیندار ہے، میں نے خود مطلب اپنے علاقے میں اپنے زمینداروں کو دیکھا ہے، بھائیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی بیویوں کے زیور بیچ کے ڈیزل والے بندے کو پیسے دیے ہیں، انہوں نے بیج کھاد والے بندوں کو پیسے دیے ہیں. تو ان لوگوں نے میاں نواز شریف لوگوں نے تو ایگریکلچر کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اتنے برے طریقے سے زیادتی کی ہے کہ کسان بھائی تو ہمارا مر گیا ہوا ہے. اور لٹرلی آپ شہروں میں بیٹھ کے، آپ کو شاید آئیڈیا نہیں ہے اس بات کا، اگر آپ گاؤں میں جائیں تو اب میں تو ان سے پوچھتا ہوں، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کس زبان کے ساتھ دوبارہ کہتے ہیں کہ شیر ایک باری پھر. آپ لوگوں کو تو چاہیے کہ آپ شیر کو مار دیں، آپ لوگوں کو تو یہ چاہیے کہ آپ شیر کو یہاں پہ گھسنے نہ دیں، آپ ان لوگوں کو جوتے ماریں کہ یہ کیسے آپ کے پاس واپس آ جاتے ہیں، آپ لوگوں کو اتنا ذلیل کر کے، آپ لوگوں کو اتنا خوار کر کے. میں لٹرلی میں میرے اپنے جاننے والے، میرے کزن، دوست، بھائی، میں نے ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بیویوں کے زیور بیچ کے کھاد والوں کو پیسے دیے ہیں، اور ابھی تک مقروض ہیں کچھ لوگ تو اس میں. لیکن پھر بھی ان کے گھر پہ ابھی بھی ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ شیر کا بینر لگا ہوا ہے، اور شیر ایک باری پھر کا وہ نعرہ لگا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہے ہمارے ساتھ. بالکل جی، سچویشن ایسی ہے. آپ کل کے الیکشن کے حوالے سے کوئی اپنا پیغام دینا چاہتے ہو اپنے فالوورز کو، اپنے جو؟ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی کہ الیکشن ایک جو ہے وہ ایک بڑا میکنزم ہے ایک پراپر. تو کل کا دن تو جو ہے پراپرلی ایک جو ساری گیمز ہوتی ہیں، جو سارے ڈرامے ہوتے ہیں، وہ کل کے دن میں ہوتے ہیں. تو میں اپنے نوجوانوں کو، جو ہم نے گاؤں میں بھی اپنی ایک ٹیم بنائی ہے، اور ہم جو میں شہر میں بھی ان سب لوگوں، دوستوں، بھائیوں کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ کل ہم کو بڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا. یہ آسان نہیں ہے کل کا دن، تو بلکہ زیادہ مشکل ہے. کل کے دن کے لیے آپ کو صبح جلدی جاگنا ہے، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جلدی جاگنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے نماز پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں سے جان چھڑاؤ. یہ جو بالکل مطلب وہ چوری فواد سن کہتے ہیں کہ یہ بونگا ہے، وہ ان بونگوں سے ہماری جان چھڑائی جائے، تاکہ ہمارے پاس کوئی پڑھے لکھے اچھے ویل اسپوکن لوگ آئیں جو اچھی بات کریں، اچھے طریقے سے بات کریں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا جی کہ آپ کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ بہت انٹلیکچوئل اور بڑے پاورفل لیڈر ہیں. تو یہ تو میں ایسے لیڈر کو نہ لیڈر مانتا ہوں، اور نہ ہی میں ایسی کوئی بات مانتا ہوں جی.